دوستو، تاریخ اسلام کی وہ عظیم القدر ہستیاں جن کے علم کے نور سے زمانہ آج بھی پر نور ہے، اور وہ اپنے اخلاق اور عمدہ اوصاف کی وجہ سے آج بھی اسی طرح زندہ و جاوید ہیں جیسے ظاہری حیات میں تھے۔ ان میں سے ایک بلند ترین رتبہ ذات ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق چند باتیں۔ آپ کا علمی مقام کیا تھا اور آپ کی فقاہت کیسی تھی، اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا محبت بھرا رشتہ تھا، اور قرآن نے کس طرح آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اسی طرح آپ کا زہد اور آپ کا تقوی، آپ کی عبادت و سخاوت۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، بعثت نبوی کے چوتھے سال جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اسلام کا نور داخل ہو چکا تھا، تب اس بابرکت گھرانے میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ اس طرح آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اسلامی ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی اور اسی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کا نام عائشہ ہے، آپ کو خطاب ام المؤمنین کا دیا جاتا ہے۔ آپ کے القاب میں سے جو لقب آپ کو دیے جاتے ہیں ان میں صدیقہ بھی ہے، حبیبۃ الرسول بھی ہے، المبرہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، الموفقہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ آپ کے تمام القابات میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنت الصدیق سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جگہوں پہ آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطاب فرمایا کرتے۔ دوستو، اگر آپ کے قبیلے کی بات کریں تو آپ والد کی طرف سے قریشیہ تمیمیہ ہیں اور والدہ کی طرف سے کنانیہ ہیں۔ والد کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، اور والدہ کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ کنانہ سے آپ کا تعلق ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: عائشہ بنت ابی بکر الصدیق بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک۔ دوستو، اگر آپ کی حلیہ کی بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش روح اور صاحب جمال تھی۔ رنگ سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی، اسی لیے تاریخ اسلام میں آپ کا ایک لقب حمیرہ کے نام سے مشہور ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرخ۔ 9 یا 10 سال کی عمر میں آپ بالغ ہو چکی تھیں۔ لڑکپن میں آپ دبلی پتلی تھی، مگر بعد افزاں آپ کچھ فربا ہو گئی اور آپ کا بدن کچھ نہ کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ زہد و قناعت کا عالم یہ تھا کہ اپنے پاس صرف کپڑے کا ایک جوڑا رکھا کرتی تھی، اسی کو دھو دھو کر پہن لیا کرتی تھی، اور سر اقدس پر خوشبو بھی لگا لیا کرتی تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم مقام قاہا میں پہنچے تو میرے سر سے زردی بہہ کر چہرے پر آ گئی، کیونکہ میں نے روانہ ہونے سے قبل سر پر خوشبو لگا رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا رنگ بڑا پیارا ہے۔ دوستو، آپ کے خاندان کی بات کریں تو آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر ہے۔ آپ کے نکاح کی بات کریں کہ آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ ایک دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تنہائی نے آ لیا ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ میرے بچوں کی نگہبان تھی اور میرے بچوں کی ماں تھی۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں فرما لیتے؟ آپ نے پوچھا، کس سے شادی کروں؟ عرض کیا، اگر چاہیں تو باکرہ کنواری سے، اور اگر چاہیں تو سیبہ یعنی طلاق یافتہ سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ فرمایا، باکرہ کون ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مخلوقات میں سب سے محبوب ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر فرمایا، اچھا بتاؤ سیبہ کون ہے؟
عرض کیا سودا بنت زمعہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی کرتی ہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ دونوں کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ حضرت خولہ حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے ہاں تشریف لے آئیں اور آپ کی والدہ سیدنا ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے ام رومان، اللہ نے تم لوگوں کو کیا خوب خیر و برکت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے پوچھا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ سیدنا خولہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں عائشہ کے لیے حضور کا پیغام سنا سکوں۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر کے آنے کا انتظار کر لیجئے۔ دوستو، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، صورتحال معلوم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، کیا عائشہ کا نکاح حضور سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی بیٹی ہے۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق سے کہو کہ یہ میرا خونی بھائی نہیں بلکہ میرا اسلامی بھائی ہے، اس اعتبار سے میرا عائشہ سے نکاح جائز ہے۔ ابوبکر نے یہ بات سنی تو فوراً اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح کے بعد ام المؤمنین کی فہرست میں شامل ہو گئی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں آئیں تو اس وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ علم سیکھا اور لوگوں کو اس سے سیراب فرمایا، حتیٰ کہ جید صحابہ کرام کو اگر کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر وہ مسئلہ دریافت کر لیتا۔ گھر کے تمام معاملات ادا کرنے کے باوجود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑا کرتی تھیں، اور اکثر آپ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی۔ علم حدیث اور علم تفسیر کے دریا بہاتے ہوئے اور لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ علم سے نوازتے ہوئے یہ چراغ ایک دن بجھ گیا اور 17 رمضان المبارک آپ نے وصال فرمایا۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو ان کی چادر تطہیر سے حصہ عطا فرمائے اور آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔